ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حضرات گرامی، صحابی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں عمومی طور پر یہ تعریف عامت الناس کرتے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اسے صحابی کہتے ہیں، جبکہ یہ تعریف جو ہے ادھوری ہے اور نامکمل ہے۔ حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے صحابی کی تعریف کی ہے، من لقی النبی مسلما ومات علی اسلامہ، جس نے اسلام کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسلام کی حالت میں ہی وفات پائی ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی تھے، ان کو صحابیت کا درجہ اور اعزاز تو ملا، وہ الگ بات ہے کہ اللہ کی قدرت تھی کہ ان کی بینائی نہیں تھی، نظر نہیں آتا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روح زیبا کو نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ اس سعادت سے محروم رہ گئے۔ دیکھنا بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، لیکن صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے اسلام کی حالت میں ملاقات کی ہو اور اسلام کی حالت میں وفات پائی، اسے صحابی کہتے ہیں۔ صحابی کی جمع صحابہ، ادب کے ساتھ ہم بولتے ہیں صحابہ کرام، یا جمع یوں بھی بولی جاتی ہے اصحاب الرسول۔ اور اسی طرح تابعی کسے کہتے ہیں، یہ بنیادی معلومات ہمیں ہونی چاہیے۔ تابعی آپ جانتے ہیں جس نے ایمان اور اسلام کی حالت میں صحابی سے ملاقات کی اور اسلام کی حالت میں وفات پائی ہو، اسے تابعی کہتے ہیں۔ اور تابعی کی جمع ہے تابعین۔ اور اسی طرح تبع تابعی، جس نے تابعی سے اسلام کی حالت میں ملاقات کی اور اسلام کی حالت میں وفات پائی۔ وفات اسلام کی حالت میں پانا یہ بھی شرط ہے، یہ نہیں کہ بندہ پہلے تو بہت مسلمان اور نیکی کے کام میں آگے بھی، جو خدا نہ خواستہ شیطان نے داغ لگایا، وہ منحرف ہو گیا یا مرتد ہو گیا، تو پھر اس کی وہ پچھلے سارے اعمال برباد ہیں۔ جیسے وہ مشہور عیسائی جو مسلمان ہوئے، صحابی رسول بھی بنے بلکہ کاتب وحی بنے، جب شیطان کے نرگے میں آئے، پھنس گئے اور مرتد ہو گئے، تو عیسائیوں نے دیکھا، وفات ہوئی عیسائیت کی حالت میں، اسلام چھوڑا تو قبر نے دفن کیا اور عیسائیوں نے قبر میں اٹھا کر باہر پھینکا۔ 2-3 بار ایسے انہوں نے آخر پہرا بھی لگایا، قبر خود ہی پڑتی ہے، اور سمجھ گئے کہ اس نے دین اسلام چھوڑا ہے، اس نے محمد مصطفیٰ کا دامن چھوڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے شروع سے لے کر آخری سانس تک اسلام اور ایمان کی حالت میں یہ وفات پانے والے، یہ ان کے اوپر یہ تابعی، صحابی، تبع تابعین کی صادق آتا ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے، ایک بندہ پہلے گناہ کرتا رہا ہے، خدا نہ خواستہ وہ برائیاں کرتا رہا ہے، لیکن اگر آخری وقت اس کا اچھا آ گیا ہے، آخری وقت اس کا اچھا گیا، توبہ طائب ہو گیا ہے، کوئی چند لمحات اس کے ایسے اچھے گزرے ہیں، اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے اور اس نے توبہ طائب ہو گیا ہے، تو اللہ رب العزت نے دروازے کھلے رکھے ہیں، تو ان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے بہت رحمتیں کی ہیں، برکتوں سے نوازا ہے۔ لیکن ہم صحابیت کے اعزاز سے محروم ہیں، ہم تابعیت کے اعزاز سے محروم رہے، ہم تبع تابعین کے اعزاز سے محروم رہے۔ صحابی ہونا، تابعی ہونا، تبع تابعی ہونا، یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑا اعزاز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اس کے بعد ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد والوں کا یعنی صحابہ کرام کا، ثم الذین یلونہم، پھر تابعین کا، ثم الذین یلونہم، پھر تبع تابعین۔ یہ 3 ادوار، یہ 3 لوگ ہیں، 3 قسم کے، جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بشارتیں سنائی ہے کہ حتیٰ کہ یہ جہاد کریں گے، پوچھا جائے گا تو یہ بتایا جائے گا یہ صحابہ ہیں، یہ تابعی ہیں، یہ تبع تابعی ہیں، ان کو فتح مل جائے گی، ایسے خوشخبریاں ہیں۔ آخری بات، ایک اصطلاح چلتی ہے محدثین، اسے کہتے ہیں مخضرم، یہ ہمارے یہاں کم یہ لوگ جانتے ہیں، علمی دنیا میں تو سبھی جانتے ہیں۔ مخضرم اسے کہتے ہیں جس نے پیارے نبی کا زمانہ پایا اور اسلام کی حالت میں زمانہ پایا اور اسلام کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، اسے کہتے ہیں مخضرم۔ لیکن پیارے نبی سے ملاقات نہیں ہو سکی، آپ کا زمانہ پایا ہے، ملاقات نہیں ہو سکی۔ جیسے حضرت اویس کرنی ہے رحمہ اللہ، بڑے عظیم اور بڑے عظمت اور بڑی شان والے تھے،
بڑے عظیم اللہ کے بندے اور برگزیدہ اپنا محبوب شخصیت تھی حضرت اویس کرنی، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جا رہے ہو نا کرن کے علاقے میں اویس کرنی سے دعا کروانا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اولیاء سے نیک لوگوں سے دعا کروانی چاہیے، لیکن جب بابا دنیا تو ٹر جائے یہ نہیں کہ وہ قبر تے جا کے بابا ایک پوتی دے چھڈ پاویں لنگڑا اللہ دے چھڈ، یہ غلط نظریات ہیں، یہ غلط ہے۔ ایسا زندہ ہو جاوید ہو حیات ہو اسے دعا کروانا یہ سعادت ہے۔ اور یہ اویس کرنی رحمہ اللہ چاہتے تھے پیارے نبی سے ملاقات ہو جائے، حالانکہ اسلام کی حالت میں اور انہوں نے اسلام قبول کیا، پیارے نبی کے زمانے میں مسلمان رہے ہیں اور وفات بھی اسلام کی حالت میں پائی ہے، لیکن آپ نے فرمایا تھا والدہ بوڑھی ہے تو والدہ کی خدمت کر، یعنی آپ نے صحابیت کی بجائے اس وقت والدہ کی خدمت کو ترجیح دی ہے۔ والدین کی خدمت پیارے بھائیوں اس قدر ایک بنیادی فریضہ ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے، اس لیے ہم والدین کے بھی قدردان بنیں۔ اور یہ اصطلاحیں اور یہ صحابہ کرام، یہ تابعین، یہ تبع تابعین، یہ مفسرین اور اسی طرح یہ محدثین، یہ فقہاء، یہ مجتہدین، یہ شیوخ کرام، یہ دین کی خدمت کرنے والے، دین کی دعوت دینے والے اور دین کے لیے اپنی زندگیاں لگا دینے والے، ان کا ہمیں تعارف ہونا چاہیے، ان کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے۔ بچوں کو بنیادی طور پر یہ تعلیم دینی چاہیے کہ صحابی کسے کہتے ہیں، اور صحابہ کرام کے واقعات بچوں کو سنا کر ان کے ایمان کو جلا دینی چاہیے۔ وما علیہ الا البلاغ۔